مقصد ہو اللہ راضی ہو جائے. اللہ کو راضی کرنے کے لیے میں اوپر کے طبقے کو تو کچھ نہیں کہتا, لیکن میں دنیا میں یہ میرے جو بھائی جن کے جو میرے ساتھی ہیں, میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ آج ہم بھی جلسے کرتے ہیں تو کیا انقلاب آتا ہے؟ آپ کہیں گے نہیں آتا. کیوں نہیں آتا؟ اس کی وجہ یہ ہے ہم جلسہ سال بھر میں ایک اس لیے کرتے ہیں کہ سال بھر تک ہمارے گن گائے جاتے رہیں کہ کمیٹی نے کتنا بڑا مقرر بلایا تھا اور کتنی بڑی بھیڑ جمع ہوئی تھی. میرے بھائی, ہم میں سے کیا کسی کی نیت یہ ہے کہ اللہ راضی ہو جائے؟ ذرا بتائیے تو صحیح. آپ نے لاکھوں لوگ جمع کر لیے اور اللہ راضی کرنے کی نیت نہیں ہے, تو بھائی یہ لاکھوں لوگ تو ڈگڈگی بجانے والے مداری کی محفل میں بھی آ جاتے ہیں, یہ لاکھوں لوگ تو جو ہے وہ سیاسی لیڈروں کی محفل میں بھی آ جاتے ہیں, یہ لاکھوں لوگ تو اللہ اکبر نچنیے گویوں کی محفلوں میں بھی آ جاتے ہیں. اگر اپنی محفل میں آئے تو فرق کیا ہے؟ یاد رکھو, جو کام کرو رضا الہی کے لیے کرو. اب غوث پاک کے خطبات کے چند اقتباسات میں پیش کر رہا ہوں. غوث پاک کیسے خطاب کرتے تھے؟ لوگ اپنے کپڑے پھاڑ لیتے تھے, غوث پاک کا خطاب سن کے کپڑے پھاڑ لیتے تھے, لوگ اللہ کے خوف سے مر جاتے تھے, کئی جنازے اٹھتے تھے, کچھ لوگ بے ہوش ہو جاتے تھے. غوث پاک کا خطاب سن کے بے ہوش, کیا تاثیر تھی زبان میں. اور جب گفتگو کرتے تھے قرآن و سنت کی طرف بلاتے تھے. کس شان سے؟ آئیے پہلی بات حضور غوث پاک فرماتے ہیں اے نوجوانوں, اب غوث پاک کے خطبات میں پڑھنے لگا ہوں. غوث پاک فرماتے ہیں, زبان میری ہے بات ان کی, غوث پاک فرماتے ہیں اے نوجوانوں حسد مت کرو. غوث پاک کہہ رہے ہیں, دیکھیے کتنا لچھے دار گفتگو کا دور ہے اور گفتگو کتنی سادی ہو رہی ہے. فرماتے اے جوانوں حسد مت کرو, کیونکہ حسد جیسے سوکھی لکڑی کو آگ کھا جاتی ہے ویسے حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہے. حسد کرنے والا, توجہ کرنا, حسد کرنے والا ہمیشہ برباد ہے, اور جس سے حسد کیا جاتا ہے اس کا کچھ نہیں بگڑتا. فرمایا شیطان کا گھر جس نے ویران کیا وہ حسد ہی تو تھا, جس نے شیطان کو شیطان بنایا وہ حسد ہی تو تھا. لیکن دیکھو تو صحیح, آدم سے حسد تھا. اور ایک بات بتائی, سازش کرنے والا اگرچہ وقتی طور پہ کامیاب ہو جائے مگر ہمیشہ کامیاب نہیں ہوتا. حضرت آدم علیہ السلام کے خلاف شیطان نے سازش کی کہ میں جنت میں نہیں رہوں گا تیری وجہ سے, تو تجھے بھی جنت میں رہنے نہیں دوں گا. اور اس معصوم کے ساتھ سازش کی, حضرت آدم کو جنت سے نکلوایا کہ نہیں نکلوایا. مگر اللہ کی شان دیکھو, شیطان حسد کر رہا تھا آدم علیہ السلام سے, لیکن آدم کا کیا بگاڑا؟ آدم کو جنت سے نکالا. آدم نکلے تو اکیلے میاں بیوی تھے, مگر جب جنت میں جائیں گے تو کروڑوں اولاد کے ساتھ جنت میں جائیں گے. غوث پاک فرماتے ہیں حسد کرنے والے کا بگڑتا ہے, جس سے حسد کیا جاتا ہے اس کا کچھ نہیں بگڑتا. سازش کرنے والا برباد ہوتا ہے, جس کے ساتھ سازش کی جاتی ہے اس کا کچھ نہیں بگڑتا. دیکھو تو صحیح. اب آپ سے پوچھتا ہوں, کیا تم سازشیں نہیں کرتے؟ جن دوستوں کے ساتھ بیٹھتے ہو ان کے خلاف سازشیں کرتے ہو. سازش کرنا کس کا کام ہے؟ شیطان کا. کس کے راستے پہ چل رہے ہو؟ غوث پاک کیسے جھنجھوڑتے ہوں گے. جب میں وہ خطبات پڑھتا ہوں تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. کیا وہ آواز نہیں ہوگی؟ ہم لوگ جب تقریر کرتے ہیں ہمارے مقرر لوگ تو اتنے پیار سے بولتے, کیا کہتے ہیں؟ پیارے آقا کے پیارے دیوانوں, میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, عزیزان ملت اسلامیہ, رفیقان گرامی, ایسے ہی بولتے ہیں. غوث پاک کیا بولتے تھے؟ او زندیقو سدھر جاؤ ورنہ تمہیں قتل کرا دوں گا. غوث پاک ایسے لہجہ یہ تھا, او بے دینو دین کی طرف آ جاؤ ورنہ تمہیں برباد کر دوں. یہ لہجہ انہی کو زیب دیتا ہے. بھائی جو عشاء کے وضو سے 40 سال تک فجر کی نماز پڑھتا رہا,
یہ لہجہ اسی کو زیب دیتا ہے جو تقریر کرنے کے بعد خود فجر نہیں پڑتا، اس کو یہ لہجہ کیسے زیب دے سکتا ہے؟ یہ لہجہ تو مرشدی کو زیب دیتا ہے۔ لیکن بہرحال بات اتنی ہے تو غوث پاک فرما سازش نہ کرو۔ آج بولو ایک دوسرے کے خلاف سازش نہیں کرتے، اپنے دوستوں جن کے ساتھ بیٹھتے ہو سازش کرتے ہو، اپنے بھائیوں کے خلاف سازش کرتے ہو، ایک کمیٹی کے 10 ممبر ہو تو 10 ایک دوسرے کے خلاف سازش کرتے ہو، سب ایسے نہیں ہے۔ لیکن ذرا غوث پاک کی فکر تو دیکھو، غوث پاک کے خطابات تو دیکھو، غوث پاک کہتے ہیں سازش نہ کرو، یہ شیطانی کام ہے۔ اور سازش کر کے بگڑا کیا آدم کا؟ کیا بگڑا؟ اکیلے آئے تھے سازش کی وجہ سے، لیکن کروڑوں اربوں خربوں اتنی اولاد جو پھیلی، آدم کا بگڑا کیا؟ پتا چلا سازش کر کے کوئی کسی کا بگاڑ نہیں سکتا، وہ اپنا ہی بگاڑتا ہے۔ نہ کرو سازش، مومن کا کام نہیں، بلکہ مومن کا کام کیا ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں الدین النصیحہ، دین بھلا چاہنے کا نام ہے، دین بھلا چاہنے کا نام ہے۔ سازش کرنا مومن کی شان نہیں، بھلا چاہنا مومن کی شان ہے۔ آپ کہیں گے میں تو سب کا بھلا چاہتا ہوں، کوئی میرا بھلا نہیں چاہتا۔ میں نے کہا یہ تو اور بھلے کی بات ہے۔ کیوں؟ جب تم سب کا بھلا چاہتے ہو تو قدرت تمہارا بھلا چاہتی ہے۔ اب کوئی آپ کا بھلا چاہے نہ چاہے، قدرت جس کا بھلا چاہے اس کا بگاڑ کیا کون سکتا ہے؟ اس لیے میرے بھائیوں سازش سے نکلو۔ یہ غوث پاک کے خطبات کا حصہ ہے جو میں پیش کر رہا ہوں۔ حسد سے نکلو۔ آج کوئی دوست زیادہ خوبصورت ہے تو دوسرے دوست اس سے حسد کرتے ہیں، اگر کوئی مالدار ہے اس سے حسد کرتے ہیں۔ غوث پاک فرماتے ہیں حسد کرنے والا اللہ کا دشمن ہے۔ حسد کرنے والا، تم تو اپنے اماموں سے بھی حسد کرتے ہو، تم تو اپنے بھائیوں سے بھی حسد کرتے ہو، تم تو اپنی بہنوں سے بھی حسد کرتے ہو، کتنے حسد میں ڈوب گئے۔ حسد زنا سے بھی خطرناک ہے، حسد چوری سے بھی خطرناک ہے، حسد سور کھانے سے بھی خطرناک ہے، حسد شراب پینے سے بھی خطرناک ہے، اس لیے کہ حسد نے کسی کو شیطان بنایا ہے۔ شیطان، حسد نہ کرو۔ آج تو اماموں سے حسد، بھائیوں سے حسد، بہنوں سے حسد کسے کہتے ہیں؟ جس کو آپ جلیسی کہتے ہیں، یعنی کسی پہ اچھی چیز دیکھ کر کے چلنا۔ اس کو کیوں؟ غوث پاک کہتے ہیں وہ اللہ کا دشمن ہے۔ حسد کرنے والے تو اللہ کا دشمن ہے، کیونکہ اللہ دے رہا ہے اور تجھے برا لگ رہا ہے۔ جسے اللہ کا کام برا لگے اس کا کیا بنے گا؟ تو غوث پاک فرماتے حسد کرنے والوں کو تو مرتے وقت تو کلمہ بھی نصیب نہیں ہوتا۔ زنا کرتے ہوئے لوگ پکڑا جاتے ہیں، اس لیے لوگ زنا سے ڈرتے ہیں۔ تھوڑا سن لو بابا، بہت تھوڑی دیر، بہت لمبا نہیں کروں گا۔ گھنٹے بھر کا وقت میرے پاس تھا، جس میں سے 20 منٹ تو گزر ہی گئے، 20 سے 25 منٹ گزر گئے، 20-25 منٹ اور بچے ہوئے تو تھوڑا سا دھیان دیں۔ سب اچھے سے سن رہے ہیں؟ تھوڑا آپ لوگ میرے بھائی سن لو، میرا چہرہ دیکھنے کے کیا شوق ہے۔ میں تو کہتا ہوں کہ مجرم کو نہ شرماؤ، احباب کفن ڈھک دو، منہ دیکھ کے کیا ہوگا، پردے میں رہنے دو۔ ہم اپنے آپ کو خوب سمجھتے ہیں، کیا ہے یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے میرے گناہوں پہ پردے ڈال رکھا ہے تو آپ محبت کرتے ہو، ورنہ ہمیں اپنی اوقات خود پتہ ہے۔ مور ناچتا ہے تو بڑا خوبصورت لگتا ہے، بعد میں جب وہ اپنے پیروں کو دیکھتا ہے تو اس کو اپنی اوقات پتہ چلتی ہے، میں کیا ہوں، ہم کچھ نہیں ہے۔ جن کا ذکر ہو رہا ہے ان کو سن لو، بس ان کو سن لو۔ اس لیے کہ غوث پاک فرماتے ہیں جس کے دل میں میری محبت پیدا ہو جائے، میں قیامت کے دن اس کو اپنے ساتھ جنت میں لے کے جاؤں گا۔ فرماتے ہیں جو مجھ سے محبت کرنے لگے، اس سے جو دشمنی کرتا ہے پھر میں اس کو اس کے دشمنوں سے بھی بچاتا ہوں، اور اس کے دشمنوں سے پھر میں خود لڑتا ہوں۔ کہتے مریدی لا تخف واشن فإنی عزوم قاتل عند القتال، میرے ماننے والے گھبرانا نہیں، تیرا پیر عبد القادر جیلانی بدلہ لینے والا اور دشمنوں کو قتل کرنے والا ہے۔ فرماتے بابا میرا گھوڑا بے لگام ہے، میری تلوار بے نیام ہے، جو آ کر کے ٹکراتا ہے میں اس کو ختم کر
دیتا ہوں. اس کو میرے بریلی کے کلندر نے کہا العما خیر ہے اے غوث وہ تیکھا تیرا, العما خیر ہے اے غوث وہ تیکھا تیرا, مر کے بھی چین سے سوتا نہیں مارا تیرا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت جشن غوث الورا حضور سید امین القادری, نعرہ تکبیر. ہر مرنے والا مر کے چین سے سو جائے. جیسے کسی کو اللہ نہ کرے کینسر ہے, کینسر میں تڑپ رہا ہے تڑپ رہا ہے تڑپ رہا ہے, جب کینسر سے وہ مر گیا, اب مرنے کے بعد اس کو کینسر کا درد نہیں ہوگا کیونکہ وہ مر گیا, اب چین سے سو گیا. کسی کو ٹی بی ہے, ٹی بی میں کے مرض میں تڑپ رہا تھا, مر گیا, اب اس کو ٹی بی کا درد نہیں ستائے گا. اسی طرح کوئی بیماری ہو, کسی کو کوئی بیماری ہو, مرنے کے بعد وہ درد اس کو نہیں ہوگا. لیکن میرے امام کہتے ہیں جس کو غوث اعظم نے مارا ہو, ہر مرا ہوا چین سے سو سکتا ہے, لیکن غوث اعظم کا مارا ہوا چین سے اس لیے نہیں سو سکتا کہ ادھر غوث اعظم نے مارا اور مرنے کے بعد ادھر فرشتے بھی اس کو ماریں گے. العما خیر ہے اے غوث وہ تیکھا تیرا, مر کے بھی چین سے سوتا نہیں مارا تیرا. اور کہتے ہیں تو ہے وہ غوث کہ ہر غوث ہے شیدا تیرا, تو ہے وہ غیث کہ ہر غیث ہے پیاسا تیرا. راج کس شہر میں کرتے نہیں تیرے خدام, باج کس نہر سے لیتا نہیں دریا تیرا. اور تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹے ہے نہ گھٹے, تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے. جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا, وہ مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے, نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا, نہ مٹا ہے نہ مٹے گا. تو حضور غوث پاک فرماتے حسد, دیکھو حسد ہم نے نیکی کی, جو نیک ہیں ان کی نیکیاں کھا جاتا ہے حسد, جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی. ہم نے تو نیکی کتنی کی, حسد مت کرو. آج جو قتل ہو رہے ہیں, مرڈر ہو رہے ہیں, حسد کی وجہ سے. ابھی الیکشن کے ایام شروع ہوں گے, دیکھیے پھر کیا حسد ہے. حسد نکل کر آئے گا. میں کوئی سیاسی آدمی نہیں, جتنے ملک نے قانون نے اجازت دی اتنی سیاست میں دلچسپی لو, باقی حسد کر کے اپنی آخرت کیوں برباد کرتے. الیکشن کے بعد مرڈر ہوتے ہیں, الیکشن کے بعد ان کے گھر کی عورتوں کے ساتھ کھیل ہوتے ہیں, صرف اپنے حسد کی آگ کو بجھانے کے لیے. اگر کسی نے کچھ کسی کے ساتھ کر دیا, یہ جادو تک لے جاتا ہے حسد, کرنی کرتب تک لے جاتا ہے حسد. لوگ کہتے ہیں کہ ہر چوتھے آدمی کو شوگر ہے, عامر لوگ کہتے ہیں, میں نہیں کہہ رہا, عامر لوگ کہتے ہیں ہر دوسرے آدمی کو سحر ہے. وجہ حسد. دیورانی جٹھانی پہ کر رہی حسد, ساس بہو پہ کر رہی حسد. یہ حسد کیا ہے؟ اور یاد رکھنا, حسد کر کے تم کسی کو پریشان کرتے ہو, کر سکتے ہو پریشان, اس کو برباد نہیں کر سکتے, اس کو مٹا نہیں سکتے, اس کو ختم نہیں کر سکتے. کیوں؟ شیطان ہلکان کر سکتا ہے, شیطان انسان کو مار نہیں سکتا. یہ آج جو جادو زوروں پر ہے نا, یہ بہنیں پنڈتوں تک جاتی ہے, سادھوؤں تک جاتی ہے, عاملوں تک جاتی ہے, ایسے مولویوں تک جاتی ہے جو کالے کرتب کر کے اپنے آپ کو بھی مولوی کہتے ہیں. کالے کرتب کرنے والا مولوی ہوگا؟ مولوی کا مطلب مولا والا. ہر داڑھی رکھنے والا مولوی نہیں ہوتا. جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے وہ عالم ربانی ہوتا ہے. اور 500,000 میں ایسے کا, اور یہ بھی, اور آپ بھی ڈرتے رہتے ہو, کہتے ہیں اس نے کچھ کر دیا تو کیا. میں نے کہا تیرے رسول نے تو تجھے ایسی حفاظت کا دستہ دیا ہے, ایسی زرہ دی ہے, تم پہنتے کیوں نہیں؟ بہت معافی کے ساتھ حضور نے تمہیں زرہ دے رکھی ہے. زرہ سمجھتے ہو؟ جنگ کے میدان میں جو لوہے کا لباس آتا ہے اس کو زرہ کہتے ہیں. جب وہ پہن کر کے آدمی میدان, ہر بہادر و کمزور ہو, زرہ پہن کے میدان میں آتا. جب میدان میں آتا تو تیر اس پر اثر نہیں کرتے, تلوار اس پر اثر نہیں کرتے, اس کو زرہ کہتے لوہے کا. حضور نے بھی تمہیں زرہ دی ہے. 2 زرہ کا ذکر کرتا ہوں, اور اگر وقت رہا تو تیسری زرہ بھی بتاؤں آپ کو. اپنی طرف سے نہیں, میں کوئی عامل وامل نہیں ہوں, کسی بھی فیلڈ کا عامل نہیں, لیکن ہم تو حضور کے غلام ہیں. ہم ہر چیز میں اپنے بزرگوں کو دیکھتے ہیں. ایسی پاورفل چیزیں تمہارے پاس ہیں, تمہیں کوئی قبرستان میں بیٹھنے کی ضرورت نہیں, چلے چٹی کرنے کی ضرورت نہیں.
بس حضور نے تمہیں بتایا. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جو باوضو رہے وہ اللہ کے قلعے میں محفوظ ہو گیا. سبحان اللہ. حضور کی حدیث ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, باوضو آدمی پہ جادو اثر نہیں کر سکتا جب تک وہ باوضو رہے گا. حضور کہہ رہے ہیں, اور کیا فرمایا, اللہ کے قلعے میں محفوظ ہو جاتا ہے وضو کرنے والا. ارے کوئی بادشاہ کے قلعے میں محفوظ ہو جائے, اس کا کوئی کیا بگاڑ سکتا ہے؟ جو اللہ کے قلعے میں محفوظ ہو اس کا کوئی کیا بگاڑ سکتا ہے؟ سرکار غریب نواز پہ کیسا جادو کرنا چاہا, ہوا جادو کا اثر ہوا غریب نواز پر, ہوا غریب نواز پہ جادو کا اثر. باوضو رہو, لیکن باوضو کیا رہو گے میرے بھائی, برا مت ماننا, تم تو کھڑے ہو کر پیشاب کرتے ہو اس کے بعد پانی بھی نہیں لیتے. تمہیں وضو کرنا بھی میرے بھائی لوگ نہیں آتا. زیادہ تر اگر اچھے علماء سے آپ اپنا وضو چیک کرائیں نا تو آپ منہ ہاتھ تو دھوتے ہو, وضو نہیں کرتے. جب عالم کے پاس آپ اپنا وضو چیک کرائیں تو آپ ناکام ہوں گے, جب یہ وضو اللہ چیک کرے گا تو کیسے کامیاب ہوں؟ کمپیوٹر سیکھانا وضو بھی سیکھ لیتے, موبائل چلانا سیکھانا تو غسل بھی سیکھ لیتے, کم سے کم پاک تو رہتے. 3 بچوں کے باپ ہو گئے, غسل وضو نہیں آتا. 3 بچوں کی مائیں ہو گئی, وضو سیکھا نہیں. ہر ایک کے لیے وقت دیا, اللہ کے لیے وقت نہیں دیا. اللہ کے بندوں غسل وضو سیکھو. آپ یہ نہ کہنا کہ کس مولوی کو لا کر کے بٹھایا, یہ تو ہمیں غسل وضو کی بات کرتا ہے, ہم تو بہت بڑی بات سننے کے لیے آئے تھے. میں نے کہا دیکھو میرا کام ڈاکٹر کا ہے, میں آپ کا میزبان نہیں ہوں, میں ڈاکٹر کا کام سے آیا ہوں. میزبان جو ہوتا ہے وہ مہمان کی پسند کی غذا کھلاتا ہے یا اپنی پسند کی کھلاتا ہے, لیکن ڈاکٹر نہ اپنی پسند کی کھلاتا ہے نہ مہمان کی, کیونکہ وہ مہمان نہیں ہوتا, وہ تو ضرورت کے مطابق دوا دیتا ہے چاہے مریض اس کو 4 گالیاں دے دے. تو ہم بھی اسی طرح آئے میرے بھائی, نام آپ کے میزبان نہیں ہے. آپ نے ابھی تک وضو نہیں سیکھا, آپ جنت میں کیسے جاؤ گے؟ آپ اپنا وضو چیک کریں نا, کسی عالم سے چیک کرائیں. کبھی سیکھا وضو سیکھنے کے لیے بیٹھے, اب تو آن لائن کلاسیں علماء اہل سنت چلا رہے, علماء آن لائن کلاسز چلا رہے, آدھا پون گھنٹہ نکالو گے نا. بلکہ میں تو کہتا ہوں کسی اچھے عالم کے پاس صرف 2 گھنٹہ بیٹھ جاؤ, آپ کو وہ 2 گھنٹے میں وضو بھی سکھا دیں گے, غسل بھی سکھا دیں گے, نماز بھی سکھا دیں گے. 2 گھنٹے, زیادہ وقت نہیں لگتا. اپنا دین بہت آسان ہے. یہ میری بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں, اللہ انہیں ان پہ رحمت فرمائے, یہ لوگ بھی کچھ نہیں جانتے. آپ بتائیں جس کی ماں پوری زندگی پاک نہ ہوئی ہو, میں حیا کے پردے میں کہہ دوں, ذرا بتائیں, جب آپ علماء سے پوچھیے, مجھ سے مت پوچھیے, میں بہت چھوٹا آدمی ہوں, جب آپ کو غسل نہیں آئے گا تو آپ پہ جنابت کا غسل فرض ہوگا, جب غسل ہی نہیں آئے گا تو آپ پاک نہیں ہوں گے. تو زندگی بھر جو پاک نہ رہا اس کے گھر میں نیک اولاد کیسے پیدا ہوگی؟ زندگی بھر جس کی ماں پاک نہ ہو سکی اس کے گھر میں کوئی ولی قطب ابدال کیسے پیدا ہو؟ ولی قطب اور ابدال کے لیے ام الخیر جیسی ماں چاہیے, سبحان اللہ. ابو صالح جیسا باپ چاہیے, تب ولی پیدا ہوتا, بلکہ ولیوں کا سردار پیدا ہوتا. باپ غیاث الدین چاہیے, ماں ماہ نور چاہیے, تب غریب نواز جیسا فرزند پیدا ہوتا ہے. ہمارا کیا حال ہے؟ تو میں عرض کر رہا تھا, حسد سے نکلو. جادو کی تک پہنچا دیا تمہیں حسد نے, سازشوں تک پہنچا. یہ غیبت کی محفلیں کیوں ہیں؟ حسد کی وجہ سے. اللہ کے رسول علیہ السلام کے غلاموں, فرمایا گیا الغیبت اشد من الزنا, کہ غیبت زنا سے بدترین چیز. زنا سے بھی بری چیز کا نام غیبت ہے. جہاں بیٹھتے ہو شادی میں غیبت, جنازوں میں غیبت, محفلوں میں غیبت, مذہبی محفلوں میں غیبت, مسجدوں میں غیبت. رمضان شریف میں بھی ہم اپنی زبان کو غیبت سے بچا نہیں پاتے. اس لیے خدا کے لیے حسد سے بچو. پھر غوث پاک فرماتے ہیں, میں عرض کروں نا, آپ تھک تو نہیں گئے نا؟ خطبات میں غوث پاک کے پڑھ رہا ہوں, مجھے پتا ہے آپ کو نعرہ لگانے والی تقریر چاہیے, لیکن آج میں ایسا نہیں کروں گا. میں کوئی کرامت غوث پاک کی بیان نہیں کروں گا, حالانکہ میں کرامت پر ایمان رکھتا ہوں, میرا عقیدہ ہے الحمدللہ, لیکن آج میں غوث پاک کے خطبات پڑھ رہا ہوں. توجہ کرنا, غوث پاک فرماتے ہیں تکبر نہ کرنا,
जवानों से कहते हैं जवानों तकब्बुर न करना। क्यों? क्योंकि हर गुनाह फासिक बनाता है और तकब्बुर काफिर बनाता है। वस्तकबरा वकाना मिनल काफिरीन, और तकब्बुर किया काफिरों में से हो गया। तुम्हें बाइक मिलती है महंगी वाली बाइक, उस पे जींस और टी शर्ट पहन लिए और अल्लाह ने थोड़ा सा हुस्न दे दिया तो कितना घमंड करते हो, किसी को सलाम नहीं करते, बूढ़ों का मजाक उड़ाते हो, उलमा का मजाक उड़ाते हो। ये तकब्बुर है ना। माल ने तुम्हें घमंडी बनाया ना, हुस्न ने तुम्हें घमंडी बनाया ना, जवानी ने तुम्हें घमंडी बनाया ना। गौस पाक फरमा रहे तकब्बुर न करना। अल्लाह पाक फरमाता है कि तकब्बुर मेरी चादर है और बड़ाई मेरा तैबन है, इसको मुझसे छीनने की कोशिश न करो। जो इसको छीनने की कोशिश करता है मैं उसके दांत तोड़ देता हूं, मैं उसको तबाह कर देता हूं, मैं उसको बर्बाद कर देता हूं। तकब्बुर किसी को ज़ेबा नहीं है। हुस्न की बुनियाद पर तकब्बुर करने वालों, दौलत की बुनियाद पर तकब्बुर करने वालों, नेकी की बुनियाद पर तकब्बुर करने वालों। तकब्बुर का मतलब अपने आप को कुछ समझना, मैं कुछ हूं। देखते नहीं, कोई आए तो सलाम नहीं करते, कोई सलाम करे तो जवाब नहीं देते। अरे शादियों में अगर कोई गरीब मालदारों के पास आके बैठ जाए तो अपने सफेद कपड़े समेटने लगता है। नादान हो, अल्लाह अकबर। अपने सफेद कपड़ों पे घमंड करने वालों, ये वजूद मिट्टी की गिजा बनने वाला है, इस वजूद को मिट्टी ने खाना है। मैं तो एक बात मुझे याद आई, अल्लाह अकबर। एक मर्तबा मौला मुश्किल कुशा एक खूबसूरत प्याले में शरबत पी रहे। मौला अली पाक खातिबुल विलायत सैयदुस सादात इमामुल मशारिक वल मगारिब हल्लाल मुश्किलात वन नवाइब अखी रसूल व ज़ौजिल बतूल फातिह खैबर कासिम विलायत सैयदना अली इब्न अबू तालिब करमल्लाहु ताला वजहुल करीम खूबसूरत से मिट्टी के प्याले में शरबत पी रहे हैं। बुजुर्गों की नजर देखो, बुजुर्गों की फिक्र देखो, बुजुर्गों के सोचने का अंदाज देखो। मेरी कौम के जवानों, हमारे मुर्शिद सरकार मौला मुश्किल कुशा ने जब शरबत का प्याला मुंह के करीब किया, आंख में टप टप आंसू आ गए। और इतने आंसू आए कि आंसू की वजह से दाढ़ी तर हो गई। लोगों ने पूछा मौला शरबत पीते वक्त रोने का क्या मतलब? मौला मुश्किल कुशा ने फरमाया ये मिट्टी का खूबसूरत प्याला देख करके रोना आ गया। कितने खूबसूरत चेहरे मिट्टी में मिले हैं और उन मिट्टी में मिलने के बाद इतने खूबसूरत चेहरों की मिट्टियां एक साथ मिली है, तब कहीं जाकर ये खूबसूरत प्याला बना है। अयो किस घमंड में हो? उस दौलत के घमंड में कि फिरौन दौलत को अपने साथ न ले जा सका, नमरूद दौलत को अपने साथ न ले जा सका। दौलत के नशे में खुदा को भूल करके तकब्बुर कर रहे हो, गरीबों को हकीर जानते हो। अरे ज़कात भी देते हो तो हिकारत के साथ देते हो, चंदे भी देते हो तो हिकारत के साथ देते हो। ऐसे इससे तो था कि न देते। क्या दीन आपका मोहताज है? क्या अल्लाह के गरीब बंदे आपके मोहताज हैं? अल्लाह के ऐसे भी बंदे जमीन पे मौजूद हैं कि वो भीख भी देते हैं और माजरत करके कहते हैं अगर तकलीफ हुई हो तो माफ कर देना। चंदा देते हैं, आलिम दीन से कहते हैं हजरत रोजे में आपको मुझे ज़कात मेरे पास लेने के लिए, चंदा लेने के लिए आप आए, तकलीफ हुई हो तो माफ कर देना। कुछ बड़े हकारत से देते। घमंड मत करो, अल्लाह को घमंड पसंद नहीं है, तकब्बुर पसंद नहीं, अल्लाह को मत भूलो। यहाँ एक वाक्य और याद आता है जो दिलो दिमाग को हिला देता है। एक मर्तबा, नौजवान गौर से सुना, एक मर्तबा दो भाई अपनी जमीन के लिए झगड़ा कर रहे थे, लड़ रहे थे आपस में। इतनी जमीन मेरी, इतनी जमीन तेरी, इतनी जमीन मेरी, इतनी जमीन तेरी। वो इसी में लड़ रहे थे। आप भी लड़ते हो ना? दुनिया दुनिया दुनिया, कभी अल्लाह को भी याद करते? दुनिया दुनिया दुनिया, हाय दुनिया वाह दुनिया दुनिया करते ही मर जाते। दो भाई आपस में जमीन और जायदाद का झगड़ा कर रहे हैं। लड़ते लड़ते उन्होंने देखा कि अचानक एक टूटे हुए प्याले से आवाज आई, ओ लड़ने वालों जरा मुझे देखो, मेरी तरफ देखो, मेरी भी दास्तान और आप बीती सुनो। अब
ٹوٹا ہوا پیالہ جو زمین پہ پڑا ہوا ہے اس سے آواز آئے گی تو آدمی کی حیثیت کیا ہوگی, کیا اس کی پوزیشن ہوگی؟ میں اور آپ ہوتے تو بھاگ ہی جاتے, لیکن ان میں کچھ ہمت تھی, انہوں نے مڑ کے دیکھا ایک ٹوٹا ہوا پیالہ پڑا ہے اور اس سے آواز آ رہی ہے, میری بھی تو آپ بیتی سن لو, میری بھی تو داستان سن لو. اور جب یہ آواز آئی تو ان دونوں نے کہا کون ہو تم؟ دھیان سے سننا, تم ہی ہو نا بھائیو شادیوں کے موقع پر عورتیں نچانے کے لیے لاتے ہو نا, اپنے پیسے میں پٹاخے پھوڑ کے اپنے ہاتھوں سے آگ لگاتے ہو نا, ڈی جے پر ناچتے ہو, تھرکتے ہو. کون منع کرنے والا ہے؟ کوئی منع کرنے والا نہیں ہے آپ کو کون منع کرے گا؟ اس لیے کہ جس عالم پر آپ نے اپنا رعب جما رکھا ہے, آپ تو کہتے ہو کہ ہمارے چندے پہ انہیں تنخواہ ملتی ہے, ہمیں کیا روکیں گے. لیکن یاد رکھنا, مولوی کو دبانے والوں, مولا کی بارگاہ میں نہ کسی کی دادا گیری چلتی ہے نہ کسی کی بابا گیری چلتی ہے. وہ اللہ فرماتا ہے ان بطش ربک لشدید, تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے. دولت کے بل بوتے پر زنا کے اڈوں کو آباد کرنے والے سن لیں, دولت کے بل بوتے پر شراب کے اڈوں کو آباد کرنے والے سن لیں. آپ ایسے نہیں ہیں, لیکن میری آواز اللہ وہاں تک پہنچائے گا, مجھے امید ہے جس کانوں کو اس کی ضرورت ہے. دولت کے بل بوتے پر شادیوں میں ڈی جے لگا کر ناچنے اور نچوانے والے سن لیں, دولت کے بل بوتے پہ پٹاخے پھوڑنے والے سن لیں, تمہیں کوئی منع نہیں کر سکتا. مگر اللہ تمہیں کہہ رہا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم, اللہ پاک اس وقت تک کسی قوم سے نعمت کو نہیں چھینتا جب تک کہ وہ قوم خود ایسے حالات پیدا نہ کرے کہ اس سے نعمت چھینی جائے. اللہ کی دی ہوئی دولت کا مس یوز کرو گے, غلط استعمال کرو گے, اللہ تم سے چھین لے گا. کیا تمہیں نے نہیں دیکھا کہ بڑے بڑے بادشاہ قید خانوں میں رہے؟ کیا تم نے نہیں دیکھا بڑے بڑے بادشاہ ہاتھوں میں بھیک مانگنے لگے؟ آپ کو پتا ہے, اللہ اکبر اللہ اکبر, طارق بن زیاد کی قوم, بربر قوم کا فاتح موسیٰ ابن نصیر, اس کی زندگی قید خانے میں تمام ہوئی. حج کے موقع پر لوگوں نے اس کو بھیک مانگتے دیکھا. آپ کیا سمجھتے ہو بڑے بڑے سلاطین برباد ہوئے؟ اس لیے کہ اللہ کی خفیہ تدبیر سے ڈرتے رہو. جو دینا جانتا ہے وہ چھیننا بھی جانتا ہے. اللہ کے غضب کو چیلنج مت کرو, خدا کے غضب کو چیلنج مت کرو, وہ بہت غجور ہے, وہ بہت غیرت والا ہے. اللہ اللہ, تو کٹورے سے, ٹوٹے کٹورے سے آواز آتی ہے, میری بھی تو داستان سنو, میری بھی تو آپ بیتی سنو. دونوں بھائیوں نے مڑ کے کہا کون ہے تو؟ اب آواز آ رہی ہے, میں فلاں بادشاہ کا تم لوگوں نے نام سنا؟ تو دونوں بھائی جھگڑا بھول کے ایک دوسرے کو دیکھنے گئے, ارے وہ تو اس بستی کا بہت بڑا بادشاہ تھا, پورے علاقے پر اس کی حکومت تھی, تو اس کو کیسے جانتا ہے؟ تو کہا میں ہی تو اس کی بکھری ہوئی مٹی ہوں, جس کو تم بادشاہ کہہ رہے ہو میں اس کی بکھری ہوئی مٹی ہوں. کہا وہ کیسے؟ بات سمجھ میں نہیں آئی, وہ کیسے؟ اب سننا ذرا اس بادشاہ کی داستان ٹوٹے ہوئے کٹورے کی زبانی. یہ دل کی آواز ہے میری, یہ میرے دل کی آواز ہے. میں تقریر نہیں کروں, جب غوث پاک کا خطاب بیان کروں گا تو میں کیا خطاب کروں گا؟ میں نے کچھ نہیں کہنا, لیکن دھیان سے سنو. ایک بادشاہ کی آپ بیتی, ایک ٹوٹے ہوئے کٹورے کی زبانی. میری بہنوں کی بھی توجہ چاہیے. دولت کے نشے میں یہ میری مائیں اور بہنیں اللہ کو بھول گئی. پوری زندگی ہار, زیورات, اچھے کپڑے, بیوٹی پارلر, اسی کی نظر ہو رہی ہے. بہنوں, اللہ پاک کا ارشاد ہے کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. سب فنا ہو جائیں گے, خدا کی ذات باقی رہے گی. خوبصورت چہروں پر گھمنڈ کرنے والیوں, بیوٹی پارلر میں جا کر کے اپنے آپ کو مصنوعی خوبصورت بنانے والی میری بہنوں, یہ نرم اور نازک چہروں کو قبر کی مٹی کھائے گی, قبر کے کیڑے کھائیں گے, یہ بدبو میں تبدیل ہو جائیں گے, یہ نجاست میں تبدیل ہو جائیں گے. اللہ کو یاد کر لو, خدا کو منا لو. ارے جو خدا کو راضی کر لے وہ فرشتوں سے بہتر ہے, جو خدا کو راضی نہ کر سکا پھر کتا اس سے بہتر ہے.
بابا بلے شاہ نے کہا تھا اٹھ بلیا چل یار منا لے ورنہ بازی لے گئے کتے. کتا تو اپنے مالک سے وفاداری کرتا ہے, آدھی روٹی کھا کر دم ہلاتا ہے, وفا کا اظہار کرتا ہے. جس خدا نے تمہیں ہر نعمت دی اس خدا کے ساتھ بغاوت کرتے ہو. یہ میری مائیں اور بہنیں, بچہ اگر صبح 6 بجے اسکول جا رہا ہے تو 5 بجے اس کا ٹفن بنانے کے لیے تو اٹھ سکتی ہے, لیکن نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے کے لیے نماز فجر کے لیے نہیں اٹھ سکتی. کہ مولانا میری تو کمر میں تکلیف ہے, میں تو بیمار رہتی ہوں, تمہیں پتا ہے نا کہ میں پریشان رہتی ہوں. اللہ اکبر, آپ بیٹے کے ٹفن کے لیے اٹھ سکی, نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے نہ اٹھے گی؟ وہ بیٹا بڑا ہو کر پتا نہیں وفاداری کرے گا کہ نہیں, اس کے لیے راتوں کی نیند تم نے قربان کی. کرنا چاہیے, میں منع نہیں کر رہا ہوں, لیکن بیوی کا منہ دیکھ کر وہ تمہارے ساتھ غداری بھی کر سکتا ہے. جوان ہو کر تمہیں گھر سے دھکے دے کے باہر بھی نکال سکتا ہے. اس کے لیے نیند قربان کرنے والوں, وہ جانے وفا جو تمہاری مرنے کے بعد تمہاری قبر میں تشریف لانے والے ہیں, ان کے لیے تم نیند قربان نہیں کر سکتے. کہاں ہے, کس بلا کی میں سے ہے سرشار ہم, دن ڈھلا ہوتے نہیں ہوشیار ہم. ٹوٹے کٹورے سے آواز ہے, فلاں بادشاہ کو جانتے ہو؟ ہاں ہاں وہ تو بہت بڑا بادشاہ تھا. کہا اس کی بکری ہوئی مٹی میں ہوں. کہا وہ کیسے؟ کہا جب اللہ نے اس کو حکومت دی, دولت دی, سلطنت دی, تو وہ اللہ کو بھول گیا. وہ اللہ کو بھول گیا جیسے تم اللہ کو بھول گئے تھے. جیسے تم اللہ کو, ان کو کہتا ہے دونوں بھائیوں کو, جیسے تم مال دولت میں دنیا میں اللہ کو بھول گئے, وہ بھی اللہ کو بھول گیا. اور جب اللہ کو بھولا تو اللہ اس سے ناراض ہو گیا. اللہ کو بھولا تو اللہ اس سے ناراض ہو گیا, اور جب اللہ اس سے ناراض ہوا, ایک بات یہ بھی یاد رکھنا, اللہ ہم میں سے کسی کا محتاج نہیں کہ ہم اس کی عبادت کریں. معاذ اللہ, اگر پوری کائنات خدا کی عبادت نہ کرے تو اس کی ربوبیت میں کوئی فرق نہیں آتا. پوری کائنات رات دن سجدے میں چلی جائے تو بھی اس کی ربوبیت میں کوئی فرق نہیں آتا. وہ فرق سے پاک ہے, وہ گھٹنے بڑھنے سے پاک ہے, وہ اتنا بلند ہے کہ اب اس کے آگے کوئی بلندی نہیں ہو سکتی. وہاں آگا پیچھا کچھ نہیں ہے, وہاں کوئی زوال نہیں ہے, وہاں کوئی عروج نہیں ہے. میرا اللہ وہ گھٹنے سے بھی پاک, وہ بڑھنے سے بھی پاک. اپنے دائیں بائیں میں ڈوبنے ڈبانے والوں کو دیکھ کر کے اس کو قیاس نہ کرنا. نہ وہ بیان میں آتا ہے, نہ وہ زبان میں آتا ہے, نہ وہ تصور میں آتا ہے, نہ وہ تخیل میں آتا ہے. ارے موسیٰ علیہ السلام جیسی ہستی اس کو دیکھ نہ سکی, جبریل علیہ السلام نے کبھی اس کو نہیں دیکھا. دیکھنے والی تو ایک ہی آنکھ تھی, جس کو قدرت نے بنایا تھا اسی لیے بنایا تھا. لیکن بہرحال تو ٹوٹے ہوئے کٹورے سے آواز آتی ہے, وہی بادشاہ تو میں ہوں. کہا تو یہ کیسے کٹورا بن گیا؟ تو کہا جب اللہ کو بھول گیا, غافل ہوا, غفلت میں مر گیا. لوگ کیا کہتے ہیں؟ اللہ بری موت سے بچانا. کیا کہتے ہیں؟ اللہ بری موت سے بچانا. اور دماغ میں کیا گھومتا ہے؟ ایکسیڈنٹ نہیں ہونا چاہیے میرا, آگ لگ کے نہیں مرنا چاہیے میں. عورتیں کہتی ہیں اللہ بری موت سے بچانا, یعنی بچے کی ولادت کے وقت مجھے موت نہیں آنا چاہیے, کیونکہ بری موت اسی کو لوگ سمجھتے ہیں. میرے بھائی یہ بری موت نہیں ہے. اگر معاذ اللہ سب کی حفاظت کرے, کوئی ایکسیڈنٹ میں مر جائے وہ شہید ہے. یہ بری موت نہیں, وہ شہید ہے. یہ تو تمہارا خبط ہے, تم نے دوسروں کا شکر کہہ رکھا ہے کہ جو بری موت سے مرتا ہے اس کی روح بھٹکتی رہتی. کوئی روح نہیں بھٹکتی. یہ سب ناپاک جنات ہیں جو تمہیں ورگلاتے ہیں. اور یہ مسلمان تو ہو گئے, لیکن جدھر سے کنورٹ ہو کر کے آئے اس کی کچھ نہ کچھ نحوست ابھی بھی دل و دماغ میں خبط کی شکل
درود شریف پڑھنے کے بعد درود شریف پڑھ لیجئے. جو لوگ درود شریف پڑھ سکتے ہیں وہ بلند آواز سے پڑھ لیں درود شریف. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی ذوی و آلہ ابد الدہور وکرما صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا جد الحسن والحسین. بس میں اب ختم کرنے لگا ہوں, تھوڑا سا وقت ہے. نہ ایکسیڈنٹ کی بری موت ہے, اللہ سب کو بچائے, لیکن پڑھنے سب لوگ. اللہم صلی علی سیدنا مولانا یا رسول اللہ. جلدی جلدی. بی کا خیر الخلق کلہم. اگر کوئی بندہ غسل کر رہا ہو, پانی میں دریا میں تیر رہا ہو اور اسی حالت میں وہ ڈوب کر مرے, خودکشی نہ کی ہو, ڈوب کر مرے, وہ شہادت کی موت. اللہ نہ کرے کسی کے گھر میں آگ لگ گئی, اس میں کوئی مر گیا, آگ میں جل کر مر گیا, کوئی اس کو بچا نہ سکا, تو وہ شہادت کی موت. پھر بری موت کون سی ہے؟ سن لیجیے. بری موت وہ ہے جو غفلت کی موت ہے. اگر آپ مسجد میں بھی سجدے کی حالت میں غفلت میں مرے نا, کہ سر تو سجدے میں تھا لیکن دل میں یار نہ تھا, دل میں یار کا پیار نہ تھا, بس چلے گئے تھے بھولے بٹ کے مسجد اور وہیں اٹیک وٹیک آ گیا, مر گئے, یہ غفلت کی موت. غفلت کی موت سے بری موت کوئی نہیں. آپ کہیں گے آپ نے سجدے کی, میں نے کہا وہ سجدہ ہی نہیں ہے جس میں یار کی یاد نہ ہو. کہنے والے نے کہا تھا نا, کہ اقبال نے کہا تھا, میں جو سر بس سجدہ ہوا کبھی, جو میں سر بس سجدہ ہوا کبھی, تو زمین سے آنے لگی صدا, تیرا دل تو ہے صنم آشنا, تجھے کیا ملے گا نماز میں. سجدہ لوگوں کو پتا ہونا چاہیے سجدہ کہتے کسے ہیں. ابھی تو زمین پہ تو پیشانی زمین پہ رکھنے کو لوگوں نے سجدہ سمجھ لیا. سجدے کی معرفت تو حاصل کرو. اگر 1 منٹ سجدہ کروا لیں تو دھڑکنیں تیز ہوتی ہے. سجدے میں دھڑکنیں تیز نہیں ہوتی. جو سجدہ سیکھ لیتے ہیں اور لذت سجدہ سے آشنا ہوتے ہیں, وہ پوری رات سجدے میں گزارتے, تو رات چھوٹی پڑتی ہے مگر سجدہ مکمل نہیں ہوتا. ایسے سجدہ کرنے والے ہیں کہ یا تو امام صاحب اگر 31 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ کہتے تو کہتے کل سے تو نہیں آنا کیونکہ لمبا سجدہ. سجدہ ہے, سجدہ ہے. بہرحال غفلت کی موت بری موت ہے. سب سے بدترین موت غفلت کی موت ہے, اور آج ہم سب غافل ہیں. بلکہ بزرگوں نے کہا جس دم غافل اس دم کافر. یہ صوفیہ کی اپنی زبانی ہے, میں اس کو جو ہے وہ آپ پہ وہ نافذ نہیں کرتا, اس لیے کہ صوفیہ کا اپنا ایک انداز ہے. ہم تو غافل ہی ہیں نا, غفلت 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 غفلت. تو بہرحال اس نے کہا, اس مٹی سے ٹوٹے ہوئے پیالے سے آواز آئی, میں تو غافل تھا اور غفلت میں موت آ گئی. اب غفلت میں موت آئی بادشاہ کو, تو کیا ہوا, کہ لوگوں نے دفن کر دیا جیسے کہ اوروں کو دفن کیا جاتا ہے. جب دفن کر دیا گیا میں, تو میری مٹی مٹی میں مل گئی, ہڈیاں بھی زمین کھا گئی, کیڑے کھا گئے, سب ختم ہو گیا. اور جب مٹی میری مٹی میں مل گئی, یعنی میرا جسم مٹی میں مل گیا, تو پھر صدیوں میں ایسے سال آئے کہ اوپر کی مٹی نیچے, نیچے کی مٹی اوپر, اوپر کی مٹی نیچے, نیچے کی مٹی اوپر. پھر کیا تھا, بس دل کا درد کہہ رہا ہوں, دھیان سے سن لو میرے جوانوں. اس ٹوٹے ہوئے پیالے سے آواز آئی, جب میری مٹی مٹی میں مل گئی, مٹی مٹی میں مل گئی, تو مٹی اگرچہ مٹی میں مل جائے, جسم اگرچہ مٹی میں مل جائے, مگر روح باقی رہتی ہے. تو ایک ایک ذرے کے ساتھ کیا ہو رہا ہے یہ احساس ہوتا ہے. اور حدیث پاک میں آیا کہ جن جن چیزوں سے زندوں کو تکلیف پہنچتی ہے, ان چیزوں سے مردوں کو بھی تکلیف پہنچتی ہے. تو اس ٹوٹے ہوئے پیالے سے آواز آئی, تھا تو کبھی بادشاہ, مگر جب مٹی مٹی میں مل گئی تو لوگ میرے اوپر پیشاب کرتے تھے, میرے منہ پہ پاخانہ کرتے تھے. میرے بھائیوں, ایک منزل آپ پر بھی وہ آ سکتی
کی ہے. مرنے کے بعد جب لوگ ہماری مٹی پر پیشاب کریں گے تو ہمارا کیا بنے گا؟ لوگ ہماری مٹی پہ پاخانہ کریں گے تو ہمارا کیا بنے گا؟ ارے قبروں پر کتے گھومیں گے تو کیا بنے گا؟ یہ غافل لوگوں کا حال ہے. اللہ اکبر. خدا کے لیے دنیا ہی سب کچھ نہیں ہے. یہ دنیا چند دن کی ہے, یہ دنیا چند لمحے کی ہے. ارے میرے بھائی, تمہیں کس نے منع کیا مال نہ کماؤ, عزت نہ کماؤ, اچھا کھانا نہ کھاؤ؟ کس نے منع کیا؟ اچھا کھاؤ, اچھا پہنو, مال کماؤ, سب کرو, انجوائے کرو, مگر حرام کام مت کرو, اللہ کی نافرمانی مت کرو, اللہ کو مت بھولو, روزی پاکے رزاق کو مت بھولو. کچھ وقت نماز کے لیے نکالو, کچھ وقت عبادت کے لیے نکالو, اللہ کے لیے کچھ ٹائم نکال لیا کرو. میرے بھائیوں, جس اللہ نے ہمیں پوری زندگی دی ہے, 10 منٹ کا ٹائم اس کے لیے نہیں ہے آپ کے پاس. ہم سے بڑا بے وقوف کون ہوگا؟ ہم سے بڑا ناہنجار کون ہوگا؟ ہم سے بڑا غدار کون ہوگا؟ میرے بھائی, ہم نے واٹس ایپ کو تو گھنٹوں دیے, اپنے اللہ کے لیے 10 منٹ نہیں ہے. اللہ اللہ. ہم نے فیس بک کو تو گھنٹوں دیے, اپنے اللہ کے لیے 10 منٹ نہیں ہے. یعنی معاذ اللہ, جتنی اہمیت آپ واٹس ایپ کو دے رہے ہیں اتنی اہمیت بھی آپ اللہ کی عبادت کو نہیں دے رہے ہیں. آپ کون سے مسلمان ہو میرے بھائی؟ آپ کیسے مسلمان ہو میرے بھائی؟ ارے اللہ سے پیار کرنے والے تو وہ تھے کہ پہلی رات کی دلہن چھوڑ دی اللہ کے لیے اور